جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر اکرم آپ کا. اور ابھی میں ان کا لیکچر سن ہی رہا تھا, میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا, اس لیے زیادہ نہیں اس کو سن سکا. پر آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آپ لوگوں کی ٹیم یہ کام کر رہی ہے اور آپ نے مجھے آج موقع دیا کہ میں اس کے اوپر کچھ بولوں. تو بہرحال اچھا ٹائم ہے ابھی بھی. میں آج بات کرنا چاہتا ہوں پروسٹیٹ کے حوالے سے. بی پی ایچ, بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیجیا, جو ہمارے یہاں مردوں کو طور پر عام طور پر کیا ہوتا ہی مردوں کو ہے. اور یہ مردوں کے لیے اس کے جو ہونے کی دو لوگوں کو ہو سکتا ہے, مطلب دو اس کی علامتیں کہنا چاہیے کہ اگر مرد ہو اور 50 سال سے زیادہ ہو. ویسے عام طور پہ 60 سال کی عمر دی جاتی ہے, لیکن چونکہ جو حالات ہیں, جو چیزیں ہیں, اور جو ہماری ڈائٹ ہے, جو ہمارا لائف اسٹائل ہے, تو اس سے 50 سال کی عمر تک بھی ہم یہ سب دیکھتے ہیں. بلکہ ابھی کچھ دن پہلے تو میں نے ایک صاحب آئے تھے, تقریباً 45 سال کی عمر تھی, اور ان کو بی پی ایچ ہو چکا تھا, انلارج پروسٹیٹ انلارج. تو بہرحال وہ مرد اور جو عمر, نسل یا جینیٹکس کی وجہ سے زیادہ خطرے میں ہے, وہ لوگ تو ہیں ہی کہ عمر ان کی وجہ سے ہوگا. وہ صحت مند غذا اور اپنے طرز زندگی کو اپنا کر یہ پروسٹیٹ کینسر ہونے کے امکان کو کم کر سکتے ہیں. اچھا, سب سے زیادہ جو خطرہ ہوتا ہے پروسٹیٹ انلارجمنٹ, اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا جتنا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے پروسٹیٹ کی کینسر کا. اور یہ بہت ایک عام سی چیز ہے, بہت زیادہ ہونے لگے ہیں. تو ہم اپنی خوراک کو بہتر نہیں بنا رہے, ہم وہی کھا رہے ہیں, فالتو چیزیں, کچرا کھاتے ہیں, لائف اسٹائل کو اپنے صحیح نہیں کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے اس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خوراک کو بہتر بنائیں, چربی کی مقدار کو کم کریں, سیچوریٹڈ فیٹس وغیرہ ایسی چیزیں کم کھائیں, پھل اور سبزیاں زیادہ کھائیں. ہمیں چاہیے کہ ہم پھل اور سبزیاں, فریش فروٹ سے ہیں, زیادہ کھائیں. بلکہ اس میں تو میں کہوں گا کہ جوسز بھی کم استعمال کریں, مکمل پھل کھانے کی کوشش کریں. یہی حال سبزیوں کا ہے. بہرحال اس وقت تو اگلے 3 مہینے تو سبزیاں بہت ہیں, بہت بھی ہیں, بہت سستی بھی ہیں, دونوں چیزیں ہیں. اس وقت تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ سبزیاں مہنگی ہیں تو ہم نہیں کھا سکتے. بہت زیادہ سستی ہیں, 30 40 50 روپے کلو. تو یہاں پہ تو عام بک رہی ہیں, مجھے نہیں پتا پنجاب میں کیا حال ہے. تو یہ ہمارے نازم آباد کے حال ہے. تو دوسرے یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم گرین ٹی یا جو سبز چائے وغیرہ بھی اپنے اس میں استعمال کریں. دوسری چیز یہ کہ کوکنگ کے جو بھی ٹیمپریچر, بہت زیادہ ٹیمپریچر یا ہائی ٹیمپریچر کے اوپر جو چیزیں کوک کی جاتی ہیں, پچھلے 2 دہائیوں میں شائع ہونے والے متعدد مطالعات, 2 دہائی سے بڑا تقریباً پچھلے 20 سالوں میں یا اس صدی کے اندر, اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ زیادہ پکے ہوئے گرلڈ بانی کے تکہ وغیرہ کھانے سے, یا اسموک وغیرہ جو ہوتے ہیں, ہم لوگ بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں, تو کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. خاص طور پر لبلبے کا بھی اور پروسٹیٹ کینسر بھی, یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. ریکٹل یعنی کہ آنتوں کا جو کینسر ہوتا ہے, ریکٹم میں خاص طور سے ہوتا ہے, تو اس کا بھی امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اچھا, کیا پروسٹیٹ کینسر کو روکا جا سکتا ہے؟ پروسٹیٹ کینسر کو روکنے کا کوئی یقینی طریقہ تو بہرحال نہیں ہے. بہت سے خطرے والے عوامل ہیں, جیسے ایج ہے, یا نسل ہے, یا خاندانی تاریخ کو تم کنٹرول نہیں کر سکتے. وہ تو ایج تو ہے نہیں ہے, بڑھنی ہے, یا نسل جو ہے, جس نسل میں کچھ لوگوں کے ہوتا ہے, افریقہ میں ایسی چیزیں بہت ساری ہوتی ہے, یا فیملی ہسٹری ہے باپ دادا کی, تو ان کو تم کنٹرول نہیں کر سکتے. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ہم اپنے پروسٹیٹ کو یا اس کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں. تو جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ اپنی خوراک کو ہم بہتر کریں, چربی کی مقدار کم کھائیں. تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے طریقے ہیں کہ ہمیں جو ہیلدی ڈائٹ کی طرف جو ہمیں لے کے جانا چاہیے. سب سے پہلا جو ہے اس کے اندر ہیلدی ڈائٹ ہے, اور اس کے بعد جو ہے متحرک رہنا, اسٹیئنگ ایکٹیو, یعنی کہ واک کرنا, ہاتھ پیر چلانا, ایکسرسائز کرنا. جتنی ہم اچھی ایکسرسائز کریں گے, اسپورٹس میں حصہ لیں گے, واک کریں گے, ڈیو ٹو ایج اگر کسی کو مشکل ہوتی ہے تو وہ واک تو ضرور کر سکتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک چیز ہے جو ہمیں ان کے پروسٹیٹ کی صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے, ریگولر یا فریکوینٹلی جو ہے آپ کو انٹر کورس کرنا, مجامعت کرنا. یعنی کہ جتنا زیادہ ہم اپنی مجامعت کو یہ رکھیں گے, ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں کہ یہ 50 سال کے بعد جو ہے ہمارا مسئلہ بہت خراب ہو گیا, یہ شوگر بلڈ پریشر کی وجہ سے ہم یہ نہیں کرتے. جو لوگ بیٹا بلاکرز استعمال کرتے ہیں ان کو امپورٹنٹ ہی ہو جاتے ہیں, ان کے لو امپورٹنس ان کی طرف چلے جاتے ہیں. شوگر والے تو بالکل ہی معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہتے ہیں وہ لوگ کہ جی لگتا ہے صرف پیشاب کرنے کے لیے بنا ہے.
تو لیکن یہ کہ اگر ہم ان چیزوں کو اپنے صحت کو خیال رکھیں، اپنی چیزوں کو رکھیں، شوگر کو کنٹرول کریں، بلڈ پریشر کو کنٹرول کریں، اور ریگولرلی جو ہے انٹر کورس کریں. میں آج کل ایک اور چیز لکھ رہا تھا کہ ریگولر انٹر کورس کرنے کے فائدے. تو ان کے ایک فائدوں کے اندر سے ایک فائدہ بہت بڑا یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں پروسٹیٹ کینسر سے بچے رہتے ہیں. بہت سارے لوگ تو 40-45 سال کی عمر میں شادیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جو پہلی شادی ہے، اور یہاں پہ 60-60 سال کی عمر میں لوگ دوسری اور تیسری شادی بھی کر لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں جی کرنی چاہیے، یہ میرے کلینک کا تجربہ ہے. تو وہ لوگ بہت زیادہ صحت مند رہتے ہیں کم سے کم اس حوالے سے. باقی تو ان کے مسائل اپنی جگہ ہیں. اچھا، مینج مینٹل ہیلتھ. آپ کو اپنے ذہنی صحت کا اپنا خیال رکھنا چاہیے. یعنی کہ اسٹریس جو ہے کم سے کم کریں. جتنا کم ہم اسٹریس رکھیں گے، جتنا کم سوچیں گے. ابھی میں وہ ایک کسی نے چھوٹا سا بھیجا تھا کلپ جو تھا، اس میں ایک صاحب جو تھے وہ نائی کی دکان پر گئے، تو نائی جب بال کاٹ رہا تو وہ اس سے بولتے ہیں، کہتے ہیں یار بہت برے حالات ہیں، بہت برے حالات ہیں. چلو بھائی کیا ہے؟ کہنے لگا کہ یار یہ دیکھو اتنی مہنگائی ہو گئی ہے اور یہ ہو گیا ہے. تو ساری چیزیں وہ شروع ہو گئے. بس ٹھیک ہے نا، کوئی بات نہیں. کہنے نہیں نہیں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ دیکھو وہاں پہ وہ پھنس گئے، پورٹ پہ یہ ہو گیا، ڈالر مہنگا ہو گیا. کہنے ایک بات بتاؤ، یہ تم نے کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں. کہنے لگا کیا تم اس کو ٹھیک کر سکتے ہو؟ کہنے لگا نہیں. تو دو ہاتھ مارے اسے، کہنا چپ چاپ بال کٹواؤ نا. کہ میرا خیال ہے کہ اس کا ارسطو کا یا کسی اور کا بھی فلسفہ تھا یہ، کہ جی اس نے آ کے برائی کر رہا تھا، تو اس نے کسی اور کی کہ جی آپ کا فلانا آدمی برائی کر رہا ہے. تو اس نے کہا کہ وہ جو تھا کہ میں نے اسے، وہ جو برائی کر رہا ہے کیا وہ میرے اندر تم نے پائی؟ کہنے لگے نہیں پائی. کہنے لگے کیا میں اس کو جا کے کچھ بولوں؟ نہیں. تو کہنے لگا بھائی تو پھر تم آ کے کیوں ہو؟ تمہیں غیبت کر رہے ہو یا تم چغلی کھا رہے ہو؟ بولے ایک تھوڑا سا مطلب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں رہا، لیکن چیز یہ ہے کہ جس چیز سے ہم سے کوئی تعلق نہیں ہو تب ہم کیا کریں. ہمارے بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سیاست سے بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارے اندر شعور اگر ہے تو ہم ڈھنگ کے لوگوں کو ووٹ دیں، ورنہ ختم بات ہے، ہم خود ذمہ دار ہیں. خیر، تو ذہنی صحت کا خیال رکھیں کہ بلا وجہ کا ہم اسٹریس نہ لیں. آپ اپنے کاروبار پہ، اپنی چیزوں پہ، اپنی پڑھائی پہ، اپنی صحت پہ توجہ دیں. اس کے علاوہ سگریٹ نوشی چھوڑ دیں. مطلب نوشی تو کوئی اس قسم کی ہو، یعنی کہ سگریٹ ہو، پان ہو، گٹکا ہو، تمباکو ہو، یا اس قسم کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل کر سکتی ہیں. کہیں نہ کہیں تو بہرحال اس نے برائی کرنی ہے، خاص طور سے لنگس وغیرہ میں. اور دوسرے کہ اپنے باقاعدہ پروسٹیٹ کا چیک اپ کروائیں ہر تو کچھ عرصے کے بعد، یعنی کہ 6 مہینے سے سال کے اندر آپ ایک الٹرا ساؤنڈ ضرور کروائیں. PSR وغیرہ کی چیزیں ضرور چیک کرتے رہیں، تاکہ پتہ چلے کہ کیا صورتحال ہو رہی ہے گی. اچھا، اس کے علاوہ جو غذا کے اندر ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ فروٹس اور ویجیٹیبلس جو ہوتے ہیں وہ ہمیں روزانہ کھانی چاہیے، زیادہ مقدار میں کھانا چاہیے. سفید روٹی کی بجائے پوری اناج کی روٹی کھائیں، اور ہول گرین جسے ہم کہتے ہیں وہ کھانا چاہیے. سرخ گوشت جو ہوتا ہے اس میں جیسے ریڈ میٹ کے استعمال کو محدود کر دیں. بند کرنے کی تو بات نہیں ہے، لیکن اس کو محدود کر دیں. اپنے یوریک ایسڈ اور یوریا کریٹینائن وغیرہ جو ہے چیزیں ضرور چیک کرتے رہیں کہ آپ کی کڈنیز کے اوپر کیا اثر پڑا ہے، اور باقی آگے چیزیں کس طریقے سے. پروسٹیٹ اگر بڑھیں گے اور یورین میں کوئی پرابلم آئے گی تو اگلی الٹیمیٹلی آپ کے گردے کے اوپر بھی دباؤ پڑے گا، اور وہ بھی فیلیور میں جا سکتے ہیں. اپنے پروسٹیٹ کو جب ہم صحت مند رکھتے ہیں تو اس کے لیے مزید جو چیزیں ہیں کہ زیادہ پھلیاں ہیں، مٹر ہے، دالیں ہیں، باقی اناج بھی ہمیں کھائیں. مچھلی کا استعمال کریں، سبز چائے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ گرین ٹی وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں پئیں، بلکہ لیمن گراس کا استعمال بھی اچھا ہوگا. اپنا وزن مینٹین کریں. وزن اگر زیادہ ہے یا ویٹ زیادہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وزن کو کم کریں. باقاعدگی سے ورزش تو ہر دفعہ میں بار بار چلو چند چیزیں ہیں جو میں ہر بار ہر بیماری کے حوالے سے ریپیٹ ہی کر رہا ہوتا ہوں کہ ورزش کریں، اپنے بدن کو باقاعدہ خیال رکھیں، ہاتھ دھوئیں، اپنے یعنی کہ جو جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں کہ اپنی صفائی کا ضرور خیال رکھیں. ہاتھ سے چھینکتے وقت جو ہے اپنے ماسک کا استعمال کریں یا رومال کا استعمال کریں اور اس کو ضائع کریں. تو یہ چیزیں تو ہر مرض کے اندر ہے، ہر چیز کے اندر ہے. جتنا ہم صفائی کی کوشش کریں گے اتنا ہی ہم کامیاب رہیں گے. اچھا، پروسٹیٹ کی پرابلمس میں سب سے پہلے کیا چیز ہوتی ہے؟ اس میں یہ ہوتی ہے کہ بار بار پیشاب کرنے کی خواہش ہوتی ہے. ہر تھوڑی دیر کے بعد آدمی کو پیشاب بار بار آ رہا ہوتا ہے. لیکن جس میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، پیشاب کرنے کے لیے رات میں کئی بار اٹھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کہ وہ رات میں اس کو پیشاب زیادہ آتا ہے. زیادہ اگر بڑھ جائے تو 2-3 گھنٹے سے کم بھی ہو جاتا ہے، ورنہ 3-3 گھنٹے کے بعد بھی اٹھنا پڑتا ہے. کچھ لوگ تو 1-1 گھنٹے کے بعد بھی اٹھتے رہے ہیں. پیشاب میں یا منی میں خون آنا یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے
اگر اس کو بھی ہے تو ہمیں فوراً اس کو چیک کر لینا چاہیے. پیشاب میں درد ہو یا جلن ہو یا یعنی کہ یورینری ٹریک انفیکشن اگر چل رہا ہے تو بھی ہمیں ان چیزوں کے اوپر فوراً ذہن میں آنا چاہیے کہ ہمیں کرنا. خاص طور سے 50 سال سے زیادہ والوں کو تو لازمی کرانا چاہیے. اور اس سے پہلے والے جو ہے جو 50 سے کم ہے انڈر 50 ہوتے ہیں ان کو بھی احتیاط تو رکھنی پڑے گی. پینفل ایجوکولیشن, اگر ایجوکولیٹ کرتے وقت آپ کو بہت زیادہ درد ہو رہا ہو یا کمر کے نچلے حصے میں ہو, کولوں میں ہو یا ریکٹل ایریا ہو, پیلوک تھائس میں یا کہیں بھی ایسی جگہ پہ نچلے حصے میں, لاف سے نیچے کے حصوں میں خاص طور سے اگر درد ہو رہا ہو تو ہمیں فوراً ان چیزوں کو احتیاط کرنی چاہیے کہ شاید ایسا کوئی پرابلم تو نہیں ہے, فوراً ڈاکٹر سے اپنے رجوع کرنا چاہیے. منیمم بھی اگر کچھ نہیں تو کم سے کم ہمیں پروسٹیٹ کا الٹرا ساؤنڈ تو ضرور کرنا چاہیے. اچھا, پری وائڈ اور آفٹر وائڈ جو ہے والیوم جو ہوتا ہے یعنی کہ پیشاب کرنے سے پہلے کا ایک الٹرا ساؤنڈ اور پیشاب کرنے کے بعد کہ پیشاب کرنے کے بعد کتنا والیوم آپ کے بلیڈر کے اندر, یورینری بلیڈر کے اندر موجود ہے, تو ہمیں وہ چیک ضرور کرنا چاہیے. پیشاب کا ٹپکنا, بہت سارے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ پیشاب ٹپک گیا, پیشاب نکل جاتا ہے, ہر وقت ٹپ ٹپ رہتا ہے, ہمیں کنٹرول نہیں ہوتا. تو ایک علامت یہ بھی ہے, مطلب ضروری نہیں ہے لیکن ایک علامت اس کے اندر سے یہ بھی ہے کہ ہمیں اس کو بھی تو کرنا چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے. پروسٹیٹ میں عام طور پر کیا پھل اچھے ہو سکتے ہیں گے؟ درل پھل تو کوئی بھی کھاتے رہیں, کوئی اس کے اندر ایسی چیز نہیں ہے. اسٹرابری وغیرہ ہے جو ابھی موسم آ جائے گا, رس بیری جو ہے یہ عام طور پر گرمیوں میں زیادہ آتی ہے, میرا خیال ہے جولائی اگست میں شاید آئے گی, لیکن اسٹرابری تو ابھی ماہ کیا دسمبر ختم ہو رہا ہے, فیبرری کے آخر میں اور مارچ سے شروع ہو جاتی ہے. تو ہمیں ویسے بھی ایک پھل سمجھ کے اچھا کھانا چاہیے, اور اسے یہ پروسٹیٹ والوں کے لیے, مردوں کے لیے تو خاص طور سے. اچھا, جبکہ سیکس ہارمونز یا ٹیسٹوسٹرون کے ذریعے بھی پروسٹیٹ انلارجمنٹ کو کنٹرول کیا جاتا ہے. ایک فلاسفی ہے یہ کہ اگر ہم ٹیسٹوسٹرون لیول جو ہے کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پروسٹیٹ بڑھنا شروع ہوتے ہیں, اگر ٹیسٹوسٹرون کو ہم کنٹرول کر لیں تو بہت زیادہ امکان ہے کہ ہم اس کے انلارجمنٹ کو کنٹرول کریں. لیکن چونکہ یہ جو پروسٹیٹ کا جو انلارجمنٹ ہے بہت آہستہ آہستہ جو ہے واپس ہوتا ہے یا شرنک ہوتا ہے, تو اس لیے ہم لوگ پروسٹیٹ کے لیے کون سی ورزش بہترین ہے؟ وہ ہمیشہ تبھی اچھی ہوتی ہیں جو آپ کو واک کرائے یا آپ کو ساری چیزیں کرے. تو ورزش ہمارے دل کے لیے بھی اچھی ہے, تو پروسٹیٹ اور جنسی صحت کے لیے بھی اچھی ہے. مطلب جو ورزش ہم اپنے دل کے حوالے سے کر لیتے ہیں وہ ہمیں اپنی جنسی صحت کے لیے بھی ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ یہ اچھی ہی ہوں گی, جس میں عام طور پہ 30 منٹ کی واک ہے, ایروبک ورزش کرے, تیراکی ہے, سائیکل چلانا, تیز چلنا, یا ہفتے کے کم از کم 5 دنوں میں پیدل ضرور چلیں. پیدل چلنا 30 منٹ کم از کم, اگر اس سے زیادہ بھی ہے تو بہت اچھا ہے, بلکہ ایک 30 منٹ میں بھی ہم یوں سوچنا چاہیے کیونکہ 1 منٹ میں تقریباً 100 سے 120 اسٹیپ لے لینے چاہیے. اس کے اوپر ایک الگ پروگرام کیا تھا میں نے کہ ہمیں واک کرنی کیسی چاہیے اور کیا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی یہ چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں. لہسن بھی ایک اچھی چیز ہے, یہ اینٹی انفلیمیٹری بھی ہے, اینٹی کینسر بھی ہے, اینٹی آکسیڈنٹ افرادی کے لیے بھی جانا جاتا ہے. اس لہذا لہسن اور اسے تیار کردہ بہت ساری ادویات کو ہم پروسٹیٹ کینسر کے علاج اور BPH کے علاج سے نجات کے لیے استعمال کیا جب بھی جا رہا ہے, ہم کر بھی سکتے ہیں, لیکن پھر مزید بہت ساری ریسرچ کی ضرورت ہے. اچھا, کچھ لوگوں نے اپنے طور پہ ریسرچ کری ہے, بہت ساری چیزیں ہیں کہ گوبھی ہے, کیلے ہیں, بیر ہے, پکے ہوئے ٹماٹر ہے. لوگ تو ٹماٹروں کا جوس بھی استعمال کرتے ہیں کہ ٹماٹروں کا جوس جو ہے اس معاملے کے اندر بہت اچھا ہو سکتا ہے. اچھا, پروسٹیٹ کے لیے جو چیزیں ہیں کہ جیسے تو بات ہوئی ہے کہ پیشاب کرتے وقت یا انزال ہوتے وقت درد یا جلن کا احساس ہوگا, یا پیشاب کرنا خاص طور پر رات کے وقت ہے, لیکن یہ دن کے وقت بھی ایسا ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ صرف رات کے وقت ہو. یا پیشاب شروع کرنے میں دشواری ہے, اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں, محسوس تو ہو رہا ہے لیکن پیشاب ہو نہیں پا رہا, اس کی دھار بہت اچھی نہیں ہے, بہت سلو دھار ہے, بہت باریک دھار ہے, تو بھی وہ ہو جائے گا. یا اچانک ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی ایک دم جنسی قوت میں کمی ہونا شروع ہو گئی, تو پروسٹیٹ بھی کیونکہ ہمارے انہی عادات کے حساب سے کام کرتا ہے گا جو ہمارے اریکٹائل ڈسفنکشن, اور جو ہے کیونکہ اس کی جو پروسٹیٹک فلوئڈ ہے وہ ہماری ایک منی کا ایک حصہ ہے, تو اسی وجہ سے اس کے لیے جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ جو ٹیسٹوسٹرون ہارمون بھی اس کے اندر فائدہ کرتا ہے, لیکن ابھی کتنا کرتا ہے اس کے اوپر ابھی تک ریسرچ جاری ہے. حالانکہ یہ کئی سالوں سے اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے, تو
لیکن ہم اگر یہ چیزوں کو استعمال کرتے رہیں، مطلب ہم پیاز وغیرہ کا اگر استعمال بڑھا دیں، ادرک کا استعمال بڑھا دیں، لہسن کا استعمال کرا دیں، تو شاید ہم بہت ساری چیزوں کو اس سے کنٹرول کر سکیں۔ لیکن یہ کہ ابھی بہرحال ریسرچ ہے، اگر ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی یونیورسٹی میں کوئی شخص یا کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے ان کے اوپر پہ ریسرچ کر رہا ہے تو ضرور شیئر کر سکتا ہے کہ کیا کھائیں۔ وٹامن ڈی کا استعمال تو تقریباً ہر جگہ ہی ہے، چاہے وہ ہمیں کہنا چاہیے کہ کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی وہ چیزیں ہوں، تو اس کے اندر جو ہے وٹامن ڈی کا استعمال جو ہے وہ ہم کرونا جیسے تھا تو وٹامن ڈی لے لیں، جنسی طور پہ کمزور ہو تو بھی وٹامن ڈی لے لیں، اگر آپ کو ہڈیوں میں درد ہے تو بھی آپ وٹامن ڈی لے لیں۔ تو وٹامن ڈی جو ہوتا ہے تمام ہر جگہ ہی تقریباً فائدے مند ہے، اور دھوپ تو آج کل بہت اچھی ہے، دھوپ بھی ہم کھائیں تو سب چائے کا استعمال ہو گئی، اسٹریس کو کم کرنے کے لیے ہو گئی۔ تو یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جو ہم اپنے آپ کو اس کو یہ کم کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں گے۔ اور بار بار ان چیزوں کے ذکر کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کو ذرا سا اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنے لائف اسٹائل کو چینج کر لیں۔ یہ نہیں ہے کہ جب ایک چیز اسٹارٹ ہو گئی یا کوئی بیماری اسٹارٹ ہو گئی تو اس کے بعد پھر ہم اسے دیکھیں تو عام طور پہ بہت زیادہ مشکل ہوتا جاتا ہے۔ اچھا، پی ایس اے جو ہے کینسر کا ٹیسٹ نہیں ہے، یہ صرف بڑھا ہونا پروسٹیٹ کی نشاندہی کرتا ہے، لیکن اس کا بڑھا ہونا اور بھی وجہوں سے ہو سکتا ہے۔ اگر یہ پی ایس اے جو ایک بلڈ کا ٹیسٹ ہے، سیرم کیا ہوتا ہے، تو اس میں ہمیں چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ بعض دفعہ اس سے ہمیں کینسر کی نشاندہی بھی ہوتی ہے، لیکن صرف کینسر نہیں ہوگا، کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، کوئی انفلیمیشن ہے بر میں۔ اچھا، اس میں جو ہمیں بہت ساری چیزیں کے ایک اور دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ زیادہ دیر تک بیٹھے رہنے سے پروسٹیٹ متاثر ہو سکتا ہے۔ جب بھی ممکن ہو آپ کھڑے ہو جائیں۔ جب آپ لمبے عرصے تک بیٹھتے ہیں، گھنٹوں کے حساب سے بیٹھتے ہیں، وہ لوگ جیسے اسٹوڈنٹ ہیں لمبی لمبی کلاسیں لے رہے ہیں، چلے اسٹوڈنٹ 25-30 سال کے ہوں گے، ان کے اندر تو اتنا بڑا پرابلم نہیں آتا ہے، لیکن جو آفس مین جو ہوتے ہیں یا جو آفسوں میں کام کرنے والے کہ صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ بینکس میں ہو یا اور بھی کسی جگہ ہو یا آفس ورک ہو، تو ان کے اندر جو ہے نا بار بار جب لمبے عرصے کے بیٹھے رہیں گے تو پروسٹیٹ غدود پر دباؤ پڑتا رہے گا، اور وقت کے ساتھ ساتھ سوجن بھی ہونے لگتی ہے۔ بائک کے اوپر ہے جو لوگ بہت لمبی لمبی ڈرائیو کرتے ہیں، بسوں میں جو کہ ڈرائیور ہو گئے کہ ایک لمبی انہوں نے ڈرائیو کرنی ہے تو 6-8 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں مستقل، تو ان سب لوگوں کو تھوڑا سا زیادہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں، واک کریں، ہاتھ پیر چلائیں، ہلکی پھلکی چیزیں اپنے آپ کو ایکسرسائز کے اندر ڈال کے رکھیں۔ اچھا، پیدل بھی چلا جا سکتا ہے، کیونکہ پیدل چلنے سے آپ کے پروسٹیٹ میں بھی مدد ملتی ہے۔ تیز رفتاری ذرا ہونی چاہیے کہ جو مرد ہفتے میں 3 یا اس سے زیادہ گھنٹے تیز رفتاری سے چہل قدمی کرتے ہیں ان میں جو ہے نا یہ پروسٹیٹ کینسر ہونے کا خطرہ جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے، رہتا ہے، لیکن اگر ہوگا تو ہلکا افیکٹ ہوگا، آہستہ آہستہ بڑھے گا۔ زیادہ تر یورولوجسٹ کہتے ہیں کہ کیفین بڑھے ہوئے پروسٹیٹ کو مزید خراب کرتی ہے، تو اس لیے کوشش کی جائے کہ بہتر ہے کہ کیفین کے ساتھ کافی، چائے یا سافٹ ڈرنک کے استعمال کو بہت محدود کیا جائے۔ تو جب ہم لائف اسٹائل کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہمیں یہ سب چیزیں، بازار کی چیزیں، سوڈا والی چیزیں یا بازار کی جو شکر ملی ہوئی، چاہے وہ روح افزا جام شیریں ہی کیوں نہ ہو، ہمیں نہیں پینی چاہیے۔ جوسز وغیرہ ہوتے ہیں، یہ فروٹو شروٹو جتنے بھی ٹائپ کی ہیں، تو ہمیں یہ سب چیزیں بالکل بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اور 50 سال کی عمر والے جو تمام مردوں کو نا اپنے ڈاکٹر کے ساتھ پروسٹیٹ کینسر کی اسکریننگ پر بات کر لینی چاہیے کہ اگر ہم اسکریننگ کروا لیں، الٹرا ساؤنڈ کروا لیں، کچھ بھی اس کے حوالے سے مزید ٹیسٹ ہو، ویسے تو وہ چیک بھی کر سکتے ہیں، آپ کو اندازہ ہی ہوگا کہ ایک فنگر کرنی پڑتی ہے اور فنگر سے چیک کر لیتے ہیں کہ جی ان کی پروسٹیٹ کی کیا صورتحال ہے، کتنے لارج ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ہمیں تھوڑا سا ان کو یعنی کہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کر کے بھی یہ چیزیں ہم چیک کر سکتے ہیں۔ اچھا، انلارج پروسٹیٹ کی جو باتھ روم کی جو ٹپس ہو سکتی ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ باتھ روم میں تھوڑا سا ٹائم لگائیں، ایک بار پیشاب کر کے نا تھوڑا سا انتظار کریں، ریلیکس ہو کر دوبارہ ٹرائی کریں، ڈبل وائڈنگ کی مشق کریں۔ تو ایک دفعہ پیشاب کر لیا، اب آپ سکون سے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں اور آرام سے اس کے اوپر اپنے آپ کو ذہن میں زور دیں کہ جی ہمیں پیشاب اور کرنا ہے اور ہونا ہے، تاکہ بلیڈر جو ہے نا خالی ہو جائے، کیونکہ بلیڈر میں اگر زیادہ دیر یورین جمع رہے گا نا تو ویسے بھی وہاں پہ جمع رہ کے وہ انفیکشن کرے گا، خاص طور سے ان لوگوں کو جو کہ بیڈ کے اوپر ہیں، تو ان کے لیے اور زیادہ مشکل کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو زیادہ واک نہیں کر پاتے۔ پیشاب کرنے سے پہلے تھوڑا سا آرام کرنے کی کوشش کریں، تو کہیں سے بھاگے دوڑے آ رہے ہیں تو ایک دم ہی نہیں ہے، اب 5 منٹ ذرا سا اگر بیٹھ جائیں
تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس کریں تو وہ ہے، لیکن پیشاب کے لیے کافی ٹائم لگانا پڑے گا۔ کوشش کریں کہ کموڈ استعمال کریں جو اوپر والا ہے، یعنی کہ انڈین کموڈ کی بجائے جو انگلش ہے گا اس کا استعمال کریں، اور اس میں کہ اپنا ٹائم دیں۔ بعض لوگوں کی پریکٹس میں نا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے زیادہ خارج ہوتا ہے، اس لیے جب آپ ویسے بیٹھ جاتے ہیں، جو انڈین کموڈ کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں پروسٹیٹ کے اوپر تھوڑا سا اور دباؤ پڑتا ہے، دباؤ پڑنے سے جو سوراخ ہوتا ہے وہ اور بند ہو جاتا ہے۔ بہرحال وہاں پہ بھی باتھ روم میں بھی اپنے دماغ کو سکون میں رکھیں۔ بہت سارے لوگوں کو بہت اچھی عادتیں ہوتی ہیں، اور حد یہ کہ ہمارے تو ایک دوست ہیں وہ اخبار پڑھتے ہیں، لیکن وہ اخبار پڑھتے ہیں قبض کی وجہ سے، ان کو قبض رہتا ہے تو آدھا ایک گھنٹہ، لیکن وہ غلط طریقہ ہے۔ جتنی زیادہ آپ یہ حرکت کریں گے تو اس سے قبض آپ کا مزید خراب ہوگا، کیونکہ آپ کا ذہن دوسری طرف لگا ہوا ہے۔ اچھا، لوگوں آج کل بہت زیادہ چلا ہے کرین بیری، میرا خیال ہے ککروندا کہتے ہیں اسے، کرین بیری کا جوس جو ہوتا ہے یہ انلارج پروسٹیٹ کے لیے اچھا ہے۔ آج کل انفیکشن میں یو ٹی آئی کے اندر بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اچھا، بہت سارے جو ریسرچ ہیں ان میں کہا گیا ہے کہ کرین بیری کا جوس جو ہے نا پروسٹیٹائٹس میں، یعنی کہ پی ایس اے کے بلند ہونے والے مردوں میں بھی بہت مؤثر طریقے سے یہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگر ہم بات کریں تو یہ تو ساری ہم نے بات کر لی کہ پروسٹیٹ کے حوالے سے کہ کیا ہے اور کیا کرنا ہے، لیکن آپ بیسیکلی پروسٹیٹ ہوتا کیا ہے، مطلب یہ ہم کیوں اس چیز کو کیا سمجھتے ہیں؟ تو پروسٹیٹ ہمارا ایک غدود ہے، یہ ایک نان کینسرس والی حالت ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں کینسر تو عموماً نہیں ہوتا ہے، یہ مردوں کی کافی بڑی تعداد کو ان کی عمر کے ساتھ متاثر کرتی ہے۔ بس ہوتا کیا ہے کہ بڑا ہوا پروسٹیٹ جو ہے نا پیشاب کی نالی کو دباتا ہے، اور کسی حد تک پیشاب خارج کرنے میں رکاوٹ ڈالتا ہے، یعنی یوریتھرا کے آگے جو ہے وہ رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے، جس سے پیشاب کی تکلیف دہ حالت علامات پیدا ہوتی ہیں گی جو جن میں کمزور یا باریک دھار ہوتی ہے، پیشاب کو خارج کرنے یا میں مشکل ہوتی ہے، اور روکنے میں بھی دشواری ہوتی ہے گی۔ تو ہم اس کو روک نہیں پاتے، جب پیشاب بار بار ٹپکتا رہتا ہے اور یہ احساس کہ پیشاب کرنے کے بعد ہی پیشاب ہو رہا ہے، تو جس کی ہمیں لیے تھوڑی سی زیادہ مشکل ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے مینیج کریں، کہ پیشاب تھوڑا تھوڑا ہو کے ٹپک رہا ہے، کپڑے خراب ہونے کا ایک احساس جو ہے مستقل رہتا ہے، یا یہ احساس ہوتا ہے کہ مثانہ تو بھی خالی بھی نہیں ہوا۔ کچھ اکثر لوگوں کو پیشاب میں جلن، تکلیف یا خون کا آنا بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، پروسٹیٹ کی اناٹمی اور فزیو تو بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ ہی ہوں گی، آپ سب ماشاءاللہ سے ڈاکٹر ہی ہیں، تو لیکن یہ کہ ہمارے جو مردانہ تولیدی نظام ہے یا ریپروڈکٹیو سسٹم کا تو حصہ تو ہے یہ، اس کے اندر ریپروڈکٹیو سسٹم کے اندر نا یہ ایک اخروٹ کے سائز کا ایک حدود ہے جو مثانے کے بالکل نیچے واقع ہوتا ہے، اور جب کسی بھی مرد کی عمر جو ہے 40 سال سے اوپر ہونا شروع ہوتی ہے تو امکان ہوتا ہے، مطلب اس میں 40-45 سال ہے، عام طور پہ پہلے یہ 60 سال تک کی عمر کا تھا، لیکن اب کیونکہ یہ چیزیں ہمارے لائف اسٹائل جتنا خراب ہو گیا ہے، اس میں 40 سال کو میں نے پہلے بھی شروع میں کہا تھا، 40 اور 45 سال کے لوگ تو میں نے بھی دیکھے ہیں کہ بھئی یہ اس طریقے کے ہیں، تو اس سے اوپر ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور امکان ہوتا ہے کہ پروسٹیٹ بڑھنا شروع ہو جائے، جس کے نتیجے میں نا یورینری بلیڈر مکمل طور پر خالی نہیں ہو پاتا، اور آہستہ آہستہ پیشاب کی جو صلاحیت ہے یا روکنے کی صلاحیت ہے اس سے فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ بی پی ایچ کی جو علامت ہے، یعنی کہ جو علامات کی درمیانی عمر ہے، یعنی کہ 40 سال سے اوپر کے مرد جو نا اس کی علامات یا مشکلات سے آگاہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ اس کی علامات جو ہے 50 سال کی عمر میں اپنی باقاعدہ یعنی کہ کیا کہتے ہیں کہ تماشے دکھانا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ آپ کو میں نے کہا تھا نا کہ دو چیزیں بی پی ایچ کے لیے ضروری ہیں، ایک مرد ہونا اور دوسرے 50 سال کا ہونا۔ آپ کو بھی یاد ہوگا پچھلے دنوں جو تھا، یعنی کہ مشکل کتنا ہے، میں نے ویسے انڈیا کے اندر سنا تھا کہ بہت اچھا علاج ہو جاتا ہے اس کا، پاکستان کے مقابلے میں بہتر ہے، کیونکہ ہمارے بہت بڑے بلڈر ہیں پاکستان کے نامی گرامی، ان کو بھی پروسٹیٹ کینسر ہی ہوا ہے، وہ بیچارے جو ہیں ان کو پین پر اور یہ چیزیں لگا کے چلنا پڑ رہا ہے گا۔ تو چیز یہ کہ ابھی آپ نے ایک کلپ دیکھا ہوگا امیتابھ بچن کا، ویل نون، سبھی جانتے ہیں اس کو، اور پیسے کے حساب سے تو کوئی کمی نہیں ہے نا ان کے پاس۔ اب اس کا بھی ایک تھا کلپ تھا، تو ایک بچہ ان سے پوچھتا ہے، جس سے انٹرویو ہو رہا تھا، اس نے کہا کہ انکل آپ کتنے بجے اٹھتے ہیں، یا کچھ ایسی سوال تھا، تو انہوں نے کہا کہنے لگے بھائی مجھے تو پیشاب کی تکلیف ہوتی ہے اور مجھے رات کو کئی دفعہ اٹھنا پڑتا ہے اور میری نیند خراب ہے، تو میں سوچتا یہ رہا کہ اس جیسا شخص بھی اگر اس پرابلم کے اندر ملا ہوا ہے
یا اس کو بھی یہ پرابلم ہے تو عام آدمی کا کیا ہوتا ہوگا, عام آدمی تو کتنا پریشان. ٹھیک ہے شاید اس کی 70 سال کی عمر تو ہوگی, لیکن علاج تو اس کے پاس بھی کوئی نہیں ہوگا. تو ہمیں ابھی سے اپنی وہ احتیاطیں جو لائف اسٹائل کی ہے, واک ہے, ہاتھ پیر چلانا ہے, اپنی نیند پوری کرنی ہے, یہ چیزیں اگر ہم کر لیں گے تو بہت حد تک ہم محفوظ ہو جائیں گے. تو اگر علاج نہیں کیا جائے گا تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ خراب ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے. تقریباً نصف مرد, یعنی کہ 50 سال کی عمر کے بعد اور 70 یا 80 کی دہائی میں 90% مرد اس مشکل صورتحال کا یا مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور تکالیف کا سامنا کرتے ہیں. اس طرح یہ مرض جو ہے کسی بھی مرد کے لیے اس کی زندگی کے حصے میں کافی سے زیادہ مشکلات پیدا کرتا ہے. ایک اذیت تو وہی ہے کہ رات کی نیند کا خراب ہونا, کیونکہ اس کو بار بار پیشاب کے لیے اٹھنا پڑتا ہے, اور یہ پریکٹس 2 سے 4 بار ہو سکتی ہے. بہت سارے مرد یہ سمجھتے ہیں کہ بی پی ایچ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ نہ اب ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہے, اور جس طرح سر کے بالوں کے بغیر زندگی مشکل کے بغیر گزر سکتی ہے, اسی طرح بی پی ایچ کا علاج بھی نہیں کرنا چاہیے. جبکہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں, ابھی اگر یہاں پہ آپ لکھ دیں تو ہمارے بہت سارے حضرات جو ہیں وہ فوراً شروع ہو جائیں گے کہ جی میں نے ماجو نے فلاسفہ دے دیں, ماجو نے ماسکل بول دے دیں کہ پیشاب کنٹرول نہیں ہو رہا, ماجو نے فلاسفہ کھا لیں, یہ نہیں ہو رہا تو اس کے لیے ماسکل بول لے لیں, یا تیل لڈو استعمال کریں. تیل کے لڈو ذرا کم ہی لوگ بتائیں گے, کہیں گے جی ہماری یہ معجون ہے. کوئی بہت سارے لوگ تو جواری سے جالین ہوتی ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان میں سے کوئی بھی چیز اس چیز کے اندر کوئی فائدہ کر سکتی ہے. اور وہی غلطی ہوتی ہے کہ بغیر کسی ٹیسٹ یا ماہر معالج سے مشورہ کیے بغیر نا اپنا علاج اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اور صحیح علاج نہ کیے جانے سے بی پی ایچ میں جو پیشاب کی نالی کے انفیکشن, مثانے یا گردے جو ہیں گے ان کے وہ جو ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک اور مسئلہ ہے کہ بی پی ایچ سے تو نجات ان کو نہیں ملی, لیکن ان کے گردے جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو گئے. تو یہ ایک اور ان کو کہ اس کا اور بھی کوئی علاج نہیں موجود ہے گا. تو علاج کے کچھ مؤثر آپشن موجود ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, کم سے کم اس سے خراب تو نہیں ہوگا. کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو جتنے بھی چیزیں ہیں ہمدرد طیبی قرشی اور ان لوگوں نے جو بھی کچھ بنایا ہے کوئی 100% تو اس کے اوپر نہیں ہوتا. کیونکہ میں نے ہمدرد کی جو گلمندین تھی اس میں ایک چیز دیکھی تھی کہ وہ تھا کیا تھا انلارجمنٹ آف پروسٹیٹائٹس ہے شاید انہوں نے علاج دکھا تھا. تو میرا نہیں خیال ہے کہ اتنا آسان کام ہو, لوگ بھی نہیں کرتے. وہ تو 15 دن کے بعد ہی اسے پکا کے چھان کے پیتے ہوئے بور ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ یوٹیوب والے ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں اور یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں اچھا یہ تھا تو یہ کر لو, یہ تھا تو یہ کر لو. ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے تو ہم پروسٹیٹ کی تشخیص کریں, پروسٹیٹ کا الٹرا ساؤنڈ کروائیں کہ الٹرا ساؤنڈ سے اس کی پیمائش کی جائے گی. سسٹوسکوپی سے بھی پروسٹیٹ کے سائز اور رکاوٹ کی سطح کا بھی کہ یکتعین کیا جا سکتا ہے کہ کتنا وہ ہے گا. علاج کے اندر ہمیں پروسٹیٹ کا کوئی بھی علاج تو سب کے لیے بہترین نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی کہا کہ کیا تھا غدہ قدامیہ, صفوف غدہ قدامیہ بھی شاید کوئی کمپنی بنا رہی تھی, مجھے یاد آتا ہے. تو کوئی بھی علاج سب کے لیے بہترین نہیں ہے. معمولی علامات کے لیے طرز زندگی میں تبدیلیاں بھی مدد کر سکتی ہے. بلکہ ابھی ایک میں نے اس کا دیکھ رہا تھا, کوئی بلڈ پریشر کی گولی ہے, تو وہ بلڈ پریشر کی گولی جو تھی وہ بیسیکلی بلڈ پریشر کے لیے ہے, اسے پروسٹیٹ میں دے رہے ہیں وہ, کیونکہ اس کا سائڈ ایفیکٹ کچھ ہے کہ پروسٹیٹ کو تھوڑا سا وہ کرتی ہے, یا پیشاب کا فلو زیادہ کرتی ہے, یا اسے ریلیکس کرتی ہے. تو بلڈ پریشر کی وہ گولی جو ہے اس پہ استعمال کر رہے ہیں. تو دیکھا جائے اس کے اندر کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پہلے تو ڈاکٹری دوائیں پڑھ لیں, پھر ہم سوچیں کہ ان دواؤں کے اندر ہماری کون سی دوا ہے جو اس ٹائپ کی چیزوں کا اثر دکھا سکتی ہے, تو شاید ہم بہت اچھا کامیاب ہو جائیں. میں تو ویسے یہی کرتا ہوں کہ اگر میں نے یہ دیکھا کہ یہ ہم یہ سوچ لیں کہ ان کی جو دوا ہے وائگرا ہے, تو وائگرا کیا کرتی ہے, کیسے کرتی ہے, اچھا اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہو سکتی ہے, فلانی چیز ہے, کیا کس چیز کو ایکٹیو کرتی ہے, وین ڈائلیٹ کرتی ہے. وہ ایسا بلڈ پریشر میں جیسے ہوتا ہے نا کہ وینس ڈائلیشن کے لیے کچھ جو دے دیتے ہیں یا ڈائریوٹک دیتے ہیں, تو اگر ہم یہ اسی ٹائپ کی چیزیں کر کے ہم اپنی ریسرچ کو اچھا کر سکتے ہیں. تو ہمیں جو ہے ایک اچھی فعال یا فعال ایکٹیو لائف اسٹائل کو اپنا ہے. جبکہ الفا بلاکر یا بیٹا بلاکر جو پیشاب کے بہاؤ کے لیے بہتر بنانے میں مدد کے لیے جو ہے نا, یعنی کہ مثانے کے پٹھوں کو آرام دیتی ہیں. اس میں دیکھنا آپ اگر ہائیٹرین کو پڑھ لیں, کارڈیورا کو پڑھ لیں, یورو یہ ٹیمسولوسین ہے, یہ غالباً ہے گی جو بیسیکلی شاید یہ بلڈ پریشر کی ہے, لیکن یہ پروسٹیٹ کے حوالے سے اس کو استعمال کر رہے تھے. اب مجھے تو یاد نہیں آ رہا کہ صحیح کیا تھے, کہ یہ ہے ٹیمسولین ہے.
تو ہائٹرین کا بھی اسی قسم کا کچھ ہے، یہ پروسٹیٹ کو سوکیڑ کر جو ہے نا اس کی گروتھ ریٹ کو سلو کرتی ہے. تو اگرچہ کچھ مریضوں کو اس کے سائیڈ افیکٹ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. اعتدال پسند جو ہے علامت والے مردوں کے لیے جو بی پی ایچ کے لیے ہربل دواؤں کے متلاشی ہیں یا قدرتی متبادل چاہتے ہیں، تو ان کی ایک وجہ تو یہ نا کہ ہربل دواؤں کے مضر اثرات نہیں ملیں گے. دوسرے لوگ جو ڈاکٹری کیپسول یا علاج پسند نہیں کرتے، تو بہت ساری ہربل ادویات پر تحقیقات تو ہو رہی ہیں، اور اگر ان ادویات کو مناسب طریقے سے استعمال کیا جائے تو ان کے ضمنی اثرات بھی بہت کم ہوں گے. اور ہلکی علامات والوں کو تو بہت جلد شکایات یعنی کہ یہ ساری چیزیں سیٹ ہو سکتی ہیں. لیکن ابھی بھی ان دواؤں کو بہت سخت جانچ کے مراحل سے نہیں گزارا گیا ہے، تو ان کو سکسیس یا کامیابی کو تو ہم زیادہ وہ نہیں کر سکتے. لیکن پھر بھی ہمیں محنت تو کرنی ہے گی، محنت کیے بغیر تو کچھ نہیں ہوگا. مطلب ابھی جیسے میں نے وائگرا کا ذکر کیا، تو وائگرا کس لیے بنائی گئی تھی، کیا اس کا سائیڈ افیکٹ تھا؟ اب اس کا سائیڈ افیکٹ جو تھا اس کے افیکٹ کے اوپر استعمال ہو رہا ہے. اسی طریقے سے جو جانڈس کی جو دوا ڈاکٹر دیتے ہیں وہ بیسیکلی اس کے سائیڈ افیکٹ میں استعمال کرتی ہے. دوا کسی اور مقصد کے لیے تھی، لیکن اب اس دوا کو بھی وہ اسی کے اندر استعمال کر رہا ہے. جرخان میں جو مشہور عام دوا ہے. تو سینہ بسینہ والا معاملہ ہو رہا، اگر ہم لوگ چیزوں کو نکالے باہر سوچے، اور ریسرچر سے ہیں ڈاکٹر اکرم بہرحال اس معاملے میں بہت محنت کر رہے ہیں، تو اگر وہ ان چیزوں کو کرتے رہیں گے نا تو بہت زیادہ کام ہو سکتا ہے، اور شاید کوئی اچھی چیز جلدی نکل آئے. کیونکہ حکیموں کے پاس ویسے بھی مریضوں کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، یونیورسٹیز کے اندر ہے، اشرف لیبارٹریز وغیرہ میں آپ لوگ جاتے ہیں، اور یہ کرچی میں بھی. تو ان چیزوں کے اوپر اگر تھوڑی سی محنت کی جائے تو ایک اچھی دوا نکالی جا سکتی ہے. کیونکہ تقریباً ہی ہوتا تو ہر مرد کو ہی ہے نا، کہ باقی چیزیں تو کسی کسی کو اس کی تلاش ہوتی ہے، کوئی کوئی بیمار ہوتا ہے، لیکن یہ تو 90% مردوں کو ہو نہیں ہے اگر اس ایج کے ساتھ ہے. جب آپ نے امیتابھ جیسے لوگوں کو سن لیا، یا میں نے جیسے مشہور ہے زمانہ بلڈر کی بات کی، تو ان سب کی چیزوں کے لیے تو ہمیں محنت اس میں کرنی ہے. بی پی ایچ جو ہے مطلب اس میں کیا ہوگا، بس پروسٹیٹ غدود جو ہے اس کا سائز بڑا ہو جاتا ہے. اور یہ عموماً کیونکہ کینسر نہیں ہوتا، لیکن کینسر ہو سکتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ عام یہی ہے. تو ان کے کیا ہے کہ پہلا جو ہے ہمیں بلوغت یا دو اہم جو افطار سے گزرتا ہے، کہ پہلے جب بلوغت ہے یا بالغ ہوتے ہیں نا تو پروسٹیٹ سائز میں دگنا ہو جاتا ہے. جبکہ دوسرا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ اس کی 25 سال کی عمر کے آس پاس شروع ہو جاتا ہے، اور انسان کی زیادہ تر زندگی میں یہ بڑھتا ہی رہتا ہے. تو عام طور پر کیونکہ عمر کے دوسرے حصے میں ظاہر ہوتا ہے، جس سے جیسے پروسٹیٹ بڑا ہو جاتا ہے، یہ گلینڈ پیشاب کی نالی یا یوریتھرا کو دبانے لگتا ہے. وہ مثانے کی دیوار میں موٹی ہوتی ہے، اور بالاخر مثانہ جو ہے نا وہ کمزور ہو جاتا ہے اور مکمل طور پر خالی ہونے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے، جس کی وجہ سے مثانے سے پیشاب خارج نہیں ہوتا. جو بہت سارا پیشاب مثانے میں رہتا ہے. اچھا، یہی وجہ ہے کہ وہ بیک پریشر بھی مارتا ہے. اگر زیادہ پیشاب جمع ہو جائے یا پروسٹیٹ نیچے اترنے نہ دے پیشاب کو، تو کیا ہوگا الٹیمیٹلی؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں بیٹھے بیٹھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ارے یار پیشاب نکل گیا، تو کیا ہوتا ہے بلیڈر اتنا زیادہ بھر چکا ہوتا ہے کہ وہ پورا اس کو خالی ہی نہیں کر پاتے. میں نے ایک جگہ کوئی نسخہ پڑھا تھا، مجھے نہیں پتا یہ کسی کا اگر کوئی ہے تو الگ بات ہے. گلے منڈی 7 دانے، اناب 11 دانے، ناگر موتھا غالباً اشنک نہیں، جو تو چھڑیلا ہوتا ہے، سرفوں کا 3 ماشے. تو یہ بھی ایک اچھا جوشاندہ ہے، اگر ہم اس کو کسی اس پہ ریسرچ کر کے دیکھیں تو ہے وہ بہت اچھا کام ہو سکتا ہے. کیونکہ دوائیں ایجاد تو اسی طرح ہوتی ہیں یا دریافت ہوتی ہیں، موجود تو ہوتی ہیں ہماری اسی یونیورس کے اندر موجود ہیں، لیکن ہمیں تھوڑا سا ان کے اوپر کام کرنا پڑے گا. تو مسالے جو ہے یہ اس کو ہمیں ہر طریقے سے محفوظ کرنا ہے، ورنہ لائف ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے گی. بہت شکریہ. ابھی 9 بج چکے ہیں گے، انشاءاللہ کبھی اور اس کے اوپر کچھ بات ہوئی تو بہت ضرور کریں گے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ڈاکٹر اکرم.